قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی، بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف خدا سے کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانًا، اور جس وقت ان کے سامنے اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جائے تو ان کے ایمان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں اسی حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس میں شریعت اور طریقت کا باہمی رشتہ کیا ہے، باہمی تعلق کیا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی تھیں۔ اصل میں یہ بات بالکل واضح رہے کہ شریعت پہلے آتی ہے اور طریقت اس کے بعد میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ طریقت تو میرے پاس رہے گی، شریعت پر عمل کرنے کی مجھے حاجت نہیں ہے، تو وہ اپنے دعوے کے اندر باطل ہے۔ ہاں، یہ راستہ ضرور ہے کہ بندہ شریعت پر عمل کرتے کرتے طریقت میں پہنچ جائے، لیکن براہ راست طریقت پر فقط عمل کرنا اور شریعت کو چھوڑ دینا یہ ناممکن ہے۔ اس کی مثال میں آپ اولیاء سابقین کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، بلکہ زمانہ نبوت کو دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے ایک ایک حرف پر عمل کر کے بتایا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے کے اندر صحابہ کرام کا بھی یہ دستور رہا کہ وہ ہمیشہ ظاہر پر یعنی کہ شریعت پر عمل ضرور کرتے تھے، اس کے بعد طریقت کے درجات ہوتے تھے۔ آج کل کے دور میں کچھ لوگ اگر یہ دعویٰ کریں کہ جی ہمارے پاس تو طریقت ہے اور ہم اس مقام تک پہنچ گئے، اس منزل تک پہنچ گئے کہ اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ معاذ اللہ لزوم کفر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ شریعت زندگی کے آخری لمحے تک انسان کے ساتھ رہتی ہے، انسان کو کبھی چھوڑتی نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان کی موت بھی شریعت کے راستے میں چلتے ہوئے ہوتی ہے۔ یہ اتنی انسان کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اچھا، پھر چونکہ یہ جعلی تصوف کا اظہار کرنے والے، جسے ہم جعلی پیر بھی کہہ دیتے ہیں، جعلی صوفی بھی کہہ دیتے ہیں، بہت سارے نام اس کے لوگ لے لیتے ہیں،
تو جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو وہاں پر شریعت نظر نہیں آتی، چونکہ وہ ڈھکوسلا کر رہے تھے، شریعت اور طریقت کے ساتھ وہ تعلق نہیں تھا، تو پھر لوگ براہ راست اللہ کے اولیاء سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں یہ ولایت کا تو کچھ سسٹم ہی نہیں ہے، ولایت کا تو کچھ سسٹم ہی نہیں ہے، جعلی حضرات اتنے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں کہ ان کو دیکھ کر اصل اللہ کا ولی ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ دانا لوگوں نے تو ذکر کیا کہ ڈھونڈنے سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے، اگر انسان کو ڈھونڈنے سے اصل ولی نہیں ملا، اصل روحانی شخصیت نہیں ملی، تو یہ روحانی شخصیت کی خامی نہیں ہے، یہ بندے کی اپنی خامی ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اور انسان کے بشری تقاضے تو یہ ہیں کہ اگر دکان سے 1 کلو دودھ لے کر آئے اور وہ خراب ہو جائے تو دوسرے دن ہم دکان بدل کے دوسری دکان پہ چلے جاتے ہیں، اگر وہاں بھی دودھ اچھا نہ ملے تو ہم تیسری دکان پر چلے جاتے ہیں، ہم چھٹی دکان پہ جاتے ہیں، ہم 10ویں دکان پر جاتے ہیں، لیکن خالص دودھ کی تلاش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ جی میں نے 4 پیسے خرچ کرنا ہے تو مجھے خالص دودھ ملنا چاہیے۔ اگر خالص دودھ کی تلاش میں ہم 12 دکانیں پھرنے کے بعد ایک جگہ سے اچھا دودھ ہمیں مل ہی جاتا ہے تو ہم 12 مختلف لوگوں کو تلاش کرنے کے بعد 13ویں اللہ کے ولی تک کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ ایک آدھ بندے سے ہم نے دھوکہ کھایا، ایک آدھ بندے کے غلط کردار کو ہم نے لیا اور ہم نے پورے معاشرے میں سسٹم کی نفی کر دی، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جعلی پیر ہے یا جعلی صوفی ہے، نقلی پیر یا نقلی صوفی، تو گویا کہ آپ اپنے اس جملے کے اندر کہ جعلی پیر یا جعلی صوفی یا نقلی پیر یا نقلی صوفی، اس جملے کے اندر آپ اصلی صوفی کو بھی تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے گویا کہ تسلیم کیا کہ اصلی صوفی بھی ہوتا ہے، اصل ولی بھی ہوتا ہے، جیسے ہی آپ نے نقل ولی کہا، نقل جعلی کہا۔ کیوں بنا؟ اس لیے کہ ہمیشہ نقل اس کی ہوتی ہے جس کی اصل ہوتی ہے، جس کی اصل نہیں ہوتی اس کی نقل نہیں ہوتی۔ آپ بازار کے اندر چلے جائیں، آپ کو 50 روپے کا جعلی نوٹ مل جائے گا، بازار کے اندر آپ کو 100 روپے کا جعلی نوٹ بھی ملے گا، 1000 روپے کا بھی ملے گا، 5000 کا بھی جعلی نوٹ ملے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کبھی 700 روپے کا جعلی نوٹ دیکھا مارکیٹ کے اندر؟ آپ نے کبھی 300 روپے کا جعلی نوٹ دیکھا مارکیٹ کے اندر؟ 70 روپے کا جعلی نوٹ دیکھا؟ 30 روپے کا جعلی نوٹ دیکھا؟ نہیں، آپ سب کہیں گے نہیں جناب ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ 700 روپے کا جعلی نوٹ ملا ہو، 1200 روپے کا جعلی نوٹ ملا ہو، 7000 روپے کا جعلی نوٹ ملا ہو۔ 50 روپے کا بھی ملے گا، 100 کا بھی ملے گا، 500 کا بھی ملے گا، 5000 کا بھی ملے گا، لیکن 200 روپے کا جعلی نوٹ نہیں ملے گا، 700 روپے کا نہیں ملے گا، 1100 کا نہیں ملے گا، آپ کو 6000 کا نہیں ملے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کہیں گے بالکل جی سمپل سی بات ہے کہ 50 روپے کا چونکہ اصل نوٹ ہوتا ہے تو اس کے جواب میں نقلی نوٹ بھی تیار ہوتا ہے، 100 روپے کا اصل نوٹ ہوتا ہے تو اس کے جواب میں نقلی نوٹ بھی تیار ہوتا ہے، 1000 روپے کا اصلی نوٹ ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں نقلی نوٹ بھی تیار ہوتا ہے، 5000 کا اصلی نوٹ ہوتا ہے تو مقابلے میں جعلی نوٹ بھی تیار ہوتا ہے۔ ہمیشہ نقل اس کی تیار ہوتی ہے جس کی اصل ہوتی ہے۔ جب ہم کہیں نا کہ یہ نقلی صوفی بنا ہوا ہے تو گویا کہ ہم دوسرے لفظوں میں تصور کرتے ہیں کہ اصلی صوفی ہوتا ہے، بہرحال اگر اصلی نہ ہوتا تو اس کی نقل نہ ہوتی۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ہمیں اس اصل کو تلاش کرنا ہے، ضرورت اس امر کی تھی کہ ہمیں اس اصل کو تلاش کرنا ہے، اس اصل تک پہنچنا ہے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ اگر اصل تک نہیں پہنچیں گے تو گویا کہ ہماری ناکامی تصور کی جائے گی۔ اس میں اس سسٹم کا قصور نہیں ہے، اس نظام کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے اور اللہ سے قریب کرنے والے، یہ دونوں ہستیاں موجود ہیں۔ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم ان تک پہنچ سکیں۔ اگر ہم ان تک پہنچ گئے تو گویا کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ اور ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعائیں خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں
جیسا کہ میں نے ایک گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی یہاں پر عرض کیا تھا، اجمالی طور پر یاد دہانی کے لیے صرف یہ عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا وہ جو واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل۔ ایک دن اس کے دل میں تصور پیدا ہوا کہ یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا بدبخت ہوں کہ میں نے 99 قتل کر دیے، مجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ جب اس کے دل میں تصور پیدا ہوا، وہ کسی بندے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ یار میں نے بڑے گناہ کیے ہیں اور مجھ سے 99 قتل ہو گئے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ممکن ہے کہ میری توبہ مقبول ہوگی؟ اس نے کہا 99 قتل نہیں، تمہاری توبہ تو قبول نہیں ہو سکتی، اللہ تمہیں تو جہنم میں ڈالے گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے اللہ کی رحمت سے نا امید کرتے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت کیا اتنی چھوٹی ہے کہ وہ 99 قتل والے بندے کو معاف نہیں کر سکتی؟ چلو میں نے جہاں پہ 99 قتل کیا 100واں بھی ٹھیک ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اب 100 قتل ہو گئے۔ اب پھر شرمندگی، پھر وہ احساس غالب، وہ دوبارہ نکلا کسی جگہ اور کرتے کراتے وہ ایک اچھے مستند عالم کے پاس پہنچ گیا۔ یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم مسئلہ معلوم کرتے ہیں تو ہمیں مسئلہ کسی مستند عالم سے معلوم کرنا چاہیے۔ یہ بات آپ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ پھر وہی بات آ جائے گی، جہاں پر اصل ہوتی ہے وہاں پر نقل بھی ہوتی ہے۔ تو ہم اس معاملے میں بڑے سہل پسند ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں کسی عالم سے رجوع کرنے کے لیے وہاں تک چل کے نہ جانا پڑے یا ان کی ضرورت اور ٹائم کے مطابق نہ جانا پڑے۔ تو پھر ہم اپنے مسائل کو بہت سے مسائل کے ساتھ مکس کر کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نقصان ہوتا ہے۔ ہمیشہ مسئلہ مستند عالم دین سے معلوم کریں۔ اگر آپ مستند عالم دین سے مسئلہ معلوم نہیں کریں گے پھر گمراہی کی طرف جائیں گے۔ وہ چلتے چلتے ایک بہترین عالم کے پاس پہنچا، اس کے پاس یہ سارا معاملہ عرض کیا کہ حضرت 100 قتل ہو گئے مجھ سے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اب ندامت ہے، جی مجھے ندامت ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تم معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب اس بندے کو اشارہ یہ دیا گیا کہ معافی مانگنی ہے، فرمایا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تو ان کے پاس جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ان کے پاس جا کر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ وہ بندہ یہاں سے نکلا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، ابھی توبہ کی نہیں ہے، راستے میں چلتے چلتے اس کا انتقال ہو گیا۔ فرشتے آ گئے جہنم والے کہ اس بندے کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے، اس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں۔ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس بندے کو بخشتی ہے، یہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ فرشتوں نے کہا توبہ کرنے جا رہا تھا، کی تو نہیں تھی، جہنم میں جانا چاہیے۔ جب یہ تنازع اور اختلاف زیادہ بڑھا تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین نے دونوں طرف کے فرشتوں کے سوالات کو سنا، ان کے جوابات دیے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جس مقام پر بندے کا انتقال ہوا ہے اس جگہ سے لے کر اس کے گھر کی طرف پیمائش کرو، اور ادھر سے لے کے اللہ والوں کی بستی کی طرف پیمائش کرو۔ یہ جہاں قریب ہوگا، اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہوگا تو جہنم میں ڈال دینا، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوگا تو اس کو جنت میں لے جانا۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب فرشتوں نے پیمائش شروع کی تو اللہ رب العالمین نے اس طرف کی زمین کو جو اللہ کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی اس کو حکم دیا کہ زمین تو سمٹ جا، وہ زمین اکٹھی ہو کر کم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ بندہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس بندے نے ابھی توبہ کی نہیں تھی، وہ اللہ کے نیک لوگوں تک پہنچا نہیں تھا، لیکن ارادہ وہی تھا، اس کا مقصد اس کا وہی تھا۔ تو گویا کہ اس سفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ تو اللہ رب العالمین کے نیک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے محبوب لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، بندے کی توبہ کو بھی منظور فرماتا ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور واقعہ بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ تیسرے سپارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت بی بی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھیں، وہ بیت المقدس کی یعنی کہ فلسطین کی جامع مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف تھیں۔ وہ مسجد کی خدمت کرتی اور مسجد کے محراب کے ساتھ متصل ایسے کمرہ ہوتا تھا، وہ ان کی رہائش کے لیے تھا۔ تو آپ صفائی کرنے کے بعد اس کمرے میں چلی جاتی تو حضرت زکریہ علیہ السلام جو بی بی مریم کے خالو بھی تھے رشتے کے اندر، تو وہ کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دیا کرتے تھے اور روزانہ صبح شام کا کھانا ان کو پہنچاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کسی مصروفیت کے سبب شہر سے باہر چلے گئے اور رات کے کھانے میں تاخیر ہو گئی۔ ان کو اچانک وہاں پر خیال آیا کہ دروازے کی کنڈی تو باہر سے لگی ہوئی ہے اور مریم اندر کمرے میں اکیلی ہیں، کھانا تو میں نے پہنچانا تھا، وہ بھوکی رہیں گی۔ تو فی الفور وہاں سے واپس آئے، تاخیر تو ہو گئی تھی، لیکن رات کو جب آئے اور آ کر انہوں نے باہر سے کنڈی کھولی، کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت بی بی مریم کے سامنے مختلف قسم کے کھانے موجود تھے، اور بے موسم کے کھانے، موسم کے کھانے سب ان کے سامنے۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے ان سے تعجب سے پوچھا کہ انا لکی ھذا، کیا مریم یہ کھانا کہاں سے آیا؟ قرآن پاک کے الفاظ ہیں انا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت بی بی مریم نے ان کو جواب دیا کہ مجھے یہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، جنت سے فرشتہ کھانا لے کر میرے پاس پہنچا تھا۔ قالت ہوا من عند اللہ، بھی یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیٹی مریم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اس قدر زیادہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، قرآن پاک فرماتا ہے کہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ 120 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب ذوالجلال مجھے پیارا سا بیٹا عطا فرما۔ ابھی حضرت زکریہ علیہ السلام دعا ختم کر کے پلٹے نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج دیا اور فرمایا کہ اے زکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، عرض کی کہ اے میرے مالک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میں اسی مقام پر کھڑے ہو کر تیری بارگاہ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے پیارا سا بیٹا عطا فرما۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، قرآن پاک نے واضح الفاظ میں بتایا کہ اسی وقت فرشتے نے آ کر اس کو جواب دیا، اس حالت میں کہ محراب میں کھڑے ہو کر ابھی دعا کا سلسلہ جاری تھا، دعا ختم نہیں ہوئی تھی، وہ اپنے گھر نہیں گئے تھے۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی محراب کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کا سلسلہ جاری تھا کہ جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشخبری عطا فرماتا ہے، اور صرف اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیا بلکہ نبی جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا بھی عطا کیا تو اللہ نے اپنا نبی عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کے اولیاء، اللہ کے مقرب لوگوں کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے سے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی حاجت ہے۔ اگر ہم دنیا کے مال و اسباب تلاش کرنے کے لیے 12-14 دکانیں پھر سکتے ہیں، مارکیٹ کے چکر لگا سکتے ہیں اور خالص راشن تلاش کر کے لا سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ولی کو تلاش کرنے کے لیے ہم جگہوں پر، مختلف جگہوں پر چکر بھی لگا سکتے ہیں، اللہ کے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا گزشتہ جمعۃ المبارک میں کہ چونکہ پہلے شریعت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد طریقت ہوتی ہے، تو جس کے دامن میں شریعت ہو تو اس کے پاس طریقت آ سکتی ہے، اگر کسی کے پاس شریعت نہ ہو تو اس کے پاس طریقت نہیں ہو سکتی۔ آپ اس بات کا یقین رکھیے گا۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ نام تو اس کا بہت بڑا ہے، نام تو اس کا بہت بڑا ہے، لوگ بھی بڑے ہیں اس کے سامنے اس کی عقیدت سے جھکنے والے، لیکن اس کے اندر شریعت نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ اللہ کے ولی کو تلاش کرنا ہے تو شریعت کے پیمانے پر دیکھنا ہوگا۔ آج کہہ دیتے ہیں نا ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی میں تو نماز مدینے میں پڑھتا ہوں، مدینے والی سرکار نے کبھی نماز مکہ میں پڑھنے نہیں گئے تھے۔ حدیثیں اس بات کی گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی
مسجد میں تھے تو مسجد میں نماز ادا کی، میدان جہاد میں تھے تو صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ اگر آج کوئی شخص یہاں پر بیٹھ کر نماز کے ٹائم میں گھر میں لیٹا رہے اور کہے کہ میری نمازیں تو مدینے میں ہوتی ہیں، تم لوگ مسجد میں نماز پڑھ لو، مرید مسجد میں نمازیں پڑھتے رہے اور پیر نمازیں مدینے میں پڑھے، تو آپ اس بات کا اندازہ کر لیجئے کہ یہ ہمارے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے، ہمیں تصوف نہیں دیا جا رہا، ہمیں روحانیت نہیں دی جا رہی، ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ تھا ہی نہیں۔ حضور نے کبھی صحابہ کرام سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازیں مسجد میں پڑھو، میں تو نماز مکے میں پڑھوں گا۔ مدینے کی نماز 50,000 نمازوں کا اجر رکھتی ہے، تو مکے کی نماز تو 1,00,000 نماز کا اجر رکھتی ہے نا۔ حضور نے تو کبھی مدینے میں نہیں فرمایا کہ تم نمازیں پڑھو، میں مکے میں نماز پڑھنے جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کی۔ مسجد میں تھے تو مسجد میں نماز ادا کی، جنگل میں تھے تو جنگل میں نماز ادا کی، صحرا میں تھے تو وہاں پر نماز ادا کی، اور میدان جنگ میں تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ میں سب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ پھر صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھ لیں، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، مولا کائنات، کسی نے بھی نماز مدینے میں ادا نہیں کی۔ جہاں پہ میدان جہاد میں تھے، نماز کا وقت ہوا، نماز وہیں پر ادا کی۔ تو اس لیے شریعت کے پیمانے پر سب سے پہلے اس کو پرکھے، اگر وہ شریعت پر پورا ہے تو سمجھ لے کہ طریقت کے میدان میں داخل ہو گیا، اگر شریعت پہ نہیں ہے تو پھر طریقت پہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔